گفتگو کو آگے چلانے کا سہارا دیا ہے۔ ناد علی بلاؤ علی کو، مظہر العجائب جو عجائب کا مظہر ہے، اب جو ہے ہی عجائب کا مظہر، وہ بھلا تمہاری پست سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہ عجائب میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ مالک لم یزل خدائے وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے کہ ناد علی مظہر العجائب۔ ارے ہمارے آپ کے لیے کچھ عجیب ہونا اور ہے جو خود مالک کے لیے عجیب ہو۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، جو ہر قسم کی مشکل میں تمہارا مددگار ہے، ہر قسم کے غم میں رنج و علم میں وہ تمہارے دل کو کشادہ کرنے والا ہے، اسے بلاؤ۔ کس کے طفیل؟ علی کے طفیل، یعنی علی کو بلاؤ، علی کا ہی واسطہ دیتے ہوئے۔ اس عبارت میں وقت کے ساتھ کچھ کم سمجھوں نے اپنے ظرف کے مطابق اضافہ کیا۔ وہ اضافہ یہ تھا کہ بے عصمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی۔ بھلا جو اللہ خود گفتگو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ علی کو، تو وہ اپنی عظمت کا اقرار تو خود کر رہا ہے، یہاں وہ اپنی عظمت کا حوالہ تو دے گا ہی نہیں۔ اور پھر جو متکلم ہے یعنی رسول اللہ سے کہہ رہا ہے بلاؤ علی کو، تو پھر جو جسے خود بلانے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کا واسطہ بھی یہاں دینا ناممکن ہے، کیونکہ اسی کے لیے تو علی کو بلا رہا ہے۔ یہاں علی کا ہی واسطہ علی کو ہی دیا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب دعا کے لیے تشریف لاتے کہ آقا مولا یا رسول اللہ میں اس مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے، تو آپ اس کی مشکل دور کرنے کے لیے دعا کرتے اور آخر میں کہتے بے حق یا علی۔ اب روز سن کر جو سن ہو چکے تھے، کچھ ایسے بھی تھے وہ گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ کبھی تو علی کو بھی مشکل پڑے گی، حالانکہ جانتے تھے کہ خلیفہ دوئم حضرت عمر نے کہہ رکھا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اے اللہ مجھے اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھ جس کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو۔ یہ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کم از کم 70 بار کہا، جانتے تھے مگر گھات لگا کے بیٹھے تھے کہ کبھی تو علی کو مشکل پڑے گی، پھر دیکھیں گے رسول کس کا واسطہ لیتے ہیں۔ تو پڑ گئی ایک دن مشکل، جب اتنے نظریں بد لیے بیٹھے ہوں تو پھر ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ایک دن علی آ گئے کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم ارحم علی بے حق کے۔ اب جو گھات لگا کے بیٹھے تھے وہ اور چوکنے ہو گئے کہ دیکھیں ہم میں سے کس کا نام لیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہم ارحم علی بے حق علی، یعنی علی پر رحم فرما، علی پر رحمت نازل فرما، علی کے حق سے ہی۔ بھلا علی کا حق اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے رسول کو جو اتنا آتینا کل کوثر عطا ہوئی تھی وہ علی کا کفر ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد
تو یہ ناب علی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو فرمان مالک کا ہو مگر عبارت وہ قرآن میں نہ ہو. قرآن کے علاوہ جو الہی لسان فرمائے گی یعنی لسان اللہ سے جو صادر ہوگا مگر اس کی اجازت قرآن میں لکھنے کی نہیں ہوگی. دیکھیں ہم مضمون لکھتے ہیں, کسی کو خط لکھتے ہیں تو خط لکھتے ہوئے کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جسے ہم ضبط تحریر میں نہیں لاتے. خط مکمل کرتے ہیں, خط بند کر کے قاصد کو دیتے ہیں اور قاصد کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات خط دینا اور یہ بات زبانی کسی کو کہہ دینا جا کے جسے خط دینا ہے. اب جو خط میں لکھا گیا ہے وہ عبارت ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, مگر یہ جو خاص طور پہ کہی جا رہی ہے اس کے لیے آپ کی چاہت یہ ہے کہ جب تک اس سے نہ کہی جائے جس سے کہنا مقصود ہے تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی, یعنی پرائیویٹ, موسٹ امیڈیٹ, موسٹ ارجنٹ, انتہائی ضروری. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پہ جہاں اور بہت ساری گفتگو ہوئی وہاں اللہ نے یہ بھی کہا, یہ بھی حدیث قدسی ہے, یا محمد انت منی, اے محمد آپ مجھ سے ہیں, وعلی منک اور علی آپ سے ہیں, جیسے حیثو انت منی, علی آپ سے ایسے ہی ہیں جیسے آپ مجھ سے ہیں. اسی کے جواب میں نبی نے آگے سنایا تھا انا وعلی من نور واحد, یعنی اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے محمد آپ مجھ سے ہیں اور علی آپ سے ہیں, بالکل ایسے ہی علی آپ سے ہیں جیسے آپ مجھ سے ہیں. علی نے آگے اسی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے نبی نے آگے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی نور واحد سے ہیں. کوئی عقل کا پورا سن رہا تھا, کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علی سے ہوں, آپ اللہ سے ہوں. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں روٹی ہے, اس میں سے میں لقمہ لے لوں تو یہ روٹی گول نہیں رہتی, ناقص ہو جاتی ہے. وہ دیکھیے آپ کی چادر پڑی ہے, اس میں سے کونا کاٹ لیا جائے, نہ جانے کب کب کا ان کا شوق تھا چادروں میں سے کونے کاٹنے کا. اس میں سے کونا کاٹ لیا جائے تو چادر کامل نہیں رہتی. اگر آپ اللہ کے نور سے ہیں تو پھر اللہ کا نور کامل کیسے رہ گیا؟ الہی لسان وہی ترجمان رسول رحمان نے فرمایا کہ وہ دیکھو سامنے کیا ہے. کہنے لگا سورج, کہنے لگا سورج. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا اس کی شعائیں آنکھوں میں پڑ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا یہ شعائیں سورج ہیں؟ کہنے لگا مولا نہیں, یہ تو شعائیں ہیں. تو پوچھا کہ جو سورج ہے کیا وہ شعائیں ہیں؟ کہنے لگا نہیں وہ تو سورج ہے, سورج الگ ہے شعائیں الگ ہیں. تو مولا نے فرمایا وہ عقل کے پورے, جیسے سورج سے شعائیں نکلتی ہیں سورج کو فرق نہیں پڑتا, بالکل ایسے ہی ہم الہی نور سے قرار دیے گئے ہیں. نہ الہی نور ہم سے جدا ہے نہ ہم الہی نور سے جدا ہے. واہ واہ واہ, نعرہ حیدری, ہاں ہاں ہاں,
اب پوچھتے ہیں ذرا قرآن سے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہے. اچھا اگر اب یہ رول ماڈل ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پھر کوشش بھی کرو رسول جیسا بننے کی. رسول رول ماڈل ہے نا. رسول نے ہمیں دکھایا ایک کندھے پہ حسن ایک کندھے پہ حسین عید والے دن گلیوں میں لے کے پھرتے ہوئے. مورخ نے یہ لکھا کہ رسول غریب تھے, سواری نہیں تھی, وہ عقل کے اندھے مورخ. یہ وہ رسول ہے جس کے بابا عبداللہ کے نزول کے وقت جس کے دادا عبد المطلب نے بعض کتابوں میں لکھا ہے 100, بعض کتابوں میں لکھا ہے 900 اونٹ صدقہ کیے. جناب ابو طالب کیا کام کرتے تھے؟ تاجروں کو بار برداری کے لیے سامان تجارت لانے لے جانے کے لیے اونٹ کرائے پہ لیا کر دیتے تھے. مدینے کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹر تھے. اسی وجہ سے آپ کا تعلق تھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کہ آپ کا مال, بی بی کا مال جناب سرکار امارات کے اونٹوں پہ یورپ, آرمینیا, رومانیا جاتا تھا اور وہاں سے بدلے میں تجارت کا مال آتا تھا. ارے جن کا کاروبار ہی اونٹ اور گھوڑوں کو کرائے پہ دینا ہو بھلا ان کے گھر سواری نہیں ہوگی. یہ تو تمہیں دکھا رہے تھے. یہ دیکھو الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, انہیں آج دیکھ لو. میں گلی گلی لے کے اعلان کر رہا ہوں یہ جنت کے سردار ہیں. اب تم نے نہیں دیکھا تو یہ تمہاری مرضی. رسول نے تو گلیوں میں پھر کے دکھایا کہ یہ حسن اور حسین ہیں. اگر رسول حسن اور حسین کو کندھے پہ بٹھا کے گھر کے چکر لگواتے تو ہم مجلسیں بھی گھر میں رکھتے, ہم جلوس بھی گھر میں رکھتے. مگر کیا کریں, ہم اہل سنت ہیں, ہم سنت رسول پہ گامزن ہوتے ہیں. رسول نے مدینے کی گلیوں میں حسن حسین دکھائے, ہم جلوس نکال کے حسن حسن کرتے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں.